اچھا تو یہ فگر آف اسپیچ سمجھ گیا نا اچھی طرح سے؟ آگے چلیں کہ وہیں پھر سے ایک دفعہ دہرا دیں؟ جہاں چھوٹا تھا سر وہیں سے پڑھائیے، جہاں سے چھوٹا تھا وہیں سے تو شروع سے سمجھا دیجیے سر. ایک دفعہ اور سمجھ لیں. فگر آف اسپیچ دیکھیے، فگر آف اسپیچ کا مطلب صنائع اور بدائع، یعنی بلاغت، یعنی زبان میں مٹھاس پیدا کرنا اور اس کو اٹریکٹیو. فگر آف اسپیچ کا تعریف لکھا دیجیے مولانا. یہ اچھا ٹھیک ہے، لکھا دیں گے، لکھ لیجیے. چلیے فگر آف اسپیچ کا استعمال دیکھیے. فگر آف اسپیچ کا استعمال اپنے کلام کو پرکشش بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. فگر آف اسپیچ کا استعمال اپنے کلام کو پرکشش بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. کلام میں چاشنی اور اثر. جی مولانا صاحب، فگر آف اسپیچ کا استعمال کلام کو پرکشش بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. فگر آف اسپیچ کا استعمال اپنے کلام کو پرکشش بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. کلام میں چاشنی اور اثر بڑھانے کے نظریے سے، کلام میں چاشنی اور اثر بڑھانے کے نظریے سے عام طرز تکلم سے ہٹ کر خاص طرز تکلم اختیار کرنے کا نام فگر آف اسپیچ ہے. کلام میں عام طرز تکلم سے ہٹ کر خاص طرز تکلم کے اختیار کرنے کا نام فگر آف اسپیچ ہے. مولانا ایک بار اور بتا دیجیے. دیکھیے، فگرز آف اسپیچ کا استعمال اپنے کلام کو پرکشش بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. کلام میں چاشنی اور اثر بڑھانے کے نظریے سے عام طرز تکلم سے ہٹ کر خاص طرز تکلم کے اختیار کرنے کو فگرز آف اسپیچ کہتے ہیں. اس کے 7 طریقے ہیں. باقی طریقے لکھ لیجئے: سملی، میٹافر، پرسنیفیکیشن، اپوسٹرافی، آکسیمورون، ہائپربولی، اونوموٹوپیا. یہ 7 طریقے ہیں. ان کے معنی آپ لکھ چکے ہوں گے. سملی معنی تشبیہ، میٹافر معنی استعارہ، پرسنیفیکیشن معنی تجسیم، اپوسٹرافی معنی خطاب یا تخاطب ہی لکھے، خطاب تو ایک وہ تخاطب. آکسیمورون اجتماعی ضدین. خطاب صحیح نہیں ہے، تخاطب لکھنا. تخاطب لکھیے ہاں. اور آکسیمورون معنی اجتماعی ضدین، ہائپربولی معنی مبالغہ، اونوماٹوپیا معنی آواز سے مفہوم کا ادا کرنا. یہ آپ کی وہ تعریفیں ہو گئی. ایک تعریف یہ ہو گئی فگر آف اسپیچ کی.
باقی سمل وغیرہ کی تعریف آپ خود ہی کر لیں گے، آپ کو معلوم ہی ہے، جلدی سے ویسے لکھ لیجیے، اگر لکھنا ہو تو پھر لکھ لیجیے، کل لکھا دیا تھا ہم نے شاید، ویسے لکھ لیجیے اگر لکھنا ہو تو. سملی اس طرز تکلم کو کہتے ہیں جس میں سملی اس طرز تکلم کو کہتے ہیں جس میں دو مختلف الجنس چیزوں کا کم سے کم ایک مشترک صفت میں طرح اور مثل کے الفاظ کا استعمال کر کے موازنہ کیا جائے. سملی ایک بار پھر بول دیجیے. سملی اس طرز تکلم کو کہتے ہیں جس میں دو مختلف الجنس چیزوں کا موازنہ دو مختلف الجنس چیزوں کا موازنہ مطلب کمپیریزن. دو مختلف الجنس چیزوں کا موازنہ کم سے کم ایک مشترک صفت میں طرح یا مثل کے الفاظ سے کیا جائے. اب انگریزی میں اس کو لائک لکھ لیجیے گا، لائک ایک مشترک صفت میں طرح یا مثل کے الفاظ کے ذریعے کیا جائے. مثال آپ لکھ لیجیے، زید طرح یا مثل انگریزی میں اس کو لائک یا ایس کہتے ہیں، طرح یا مثل کے الفاظ سے کیا جائے. جیسے زید از لائک اے لائن، زید از لائک اے لائن. باقی نیچے والی مثالیں، یہ مثالیں آپ کو کل سمجھائی تھی، دو ایک مثالیں بتا دی تھی، دو ایک مثالیں کافی ہیں. تو یہ چوتھی مثال دیکھ لیجیے، اس کو آپ پڑھ چکے ہیں. تو کوالٹی آف مرسی از ناٹ اسٹرینڈ، اٹ ڈراپڈ ایٹ دی جینٹل رین فرام ہیون. یہاں مرسی کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ مرسی کو جینٹل رین سے تشبیہ دی گئی ہے اور ایز کا استعمال کیا گیا. دیکھیے ایز کا استعمال کیا گیا ہے، مرسی کو جینٹل رین سے تشبیہ دی گئی ہے اور ایز کا استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے اس کو میٹافر جو ہے وہی تعریف وہی ہوگی، بس صرف وہاں پر آپ جو طرح یا مثل کے الفاظ لکھا ہے اس کے بس موازنہ کیا جائے. موازنہ کسی ایک مشترک صفت میں کیا جائے اور طرح یا مثل کے الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے. طرح یا مثل کے الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے. میٹافر میں طرح یا مثل کے الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے، بس اتنا ہی فرق ہے، باقی سب وہی. اس کی مثال سامنے ہی رکھی ہے. The camel is the ship of the desert. The camel is the ship of the desert. Life is a dream. یہ دو مثالیں بہت ہیں. The camel is the ship of the desert. Life is a dream. ایک مثال یہ بھی پانچویں لکھ لی، یہ اچھی مثال ہے. He is now in the sunset of his life. He is now in the sunset of his life, of his days. He is now in the sunset of his days. یہ پانچویں مثال بھی اچھی مثال ہے. He is now in the sunset of his days، مطلب ہے کہ اس کے زندگی کا سورج اب غروب ہو رہا ہے، آخری ایام ہے، غروب کے قریب ہے. تو یہ مثالیں ہو گئی. اب آگے دیکھیں پرسنیفیکیشن کو لکھ لیجیے. اس فگر آف اسپیچ کے ذریعے
اس فگر آف اسپیچ کے ذریعے کسی بے جان چیز کو کسی بے جان چیز کے بارے میں جاندار مان بولیے. ہاں اس فگر آف اسپیچ کے ذریعے کسی بے جان چیز کے بارے میں اوپر سے کھانا اٹھا لیا. اس فگر آف اسپیچ باپ رہو بخشا جان چیز کلاس وجہ سے اٹھا لیا آپ سکھائی. شور ہو رہا مولانا. دیکھیے نوشاد بھائی کھانا بند کر لیجیے اپنا، بعد میں کھا لیجیے گا. پھر دیکھ لیجیے اس فگر آف اسپیچ کے ذریعے کسی بے جان چیز کے بارے میں جاندار مان کر بات کی جائے. جاندار مان کر بات کی جائے. اس فگر آف اسپیچ کے ذریعے کسی بے جان چیز کو جاندار مان کر بات کی جائے. اس کی مثال آپ چھٹی والی لکھ لیجئے، یہ سب سے اچھی مثال ہے. اور یہ پہلی والی مثال، ڈیتھ لیز ہز آئسی ہینڈس آن کنگس. ڈیتھ لیز ہز آئسی ہینڈس آن کنگ. یا ایک مثال اور لکھیے آسان سی، دا مون ہٹ HID ہٹ. دا مون ہٹ ہر فیس. The moon hid her face, HID hid her face behind the cloud, BEHIND behind the cloud. The moon hid, HID hid her, HER her face, FACE face behind the cloud. Behind the cloud. The cloth, yeah. Cloud, CLOUD, cloud. اس کا مطلب کیا ہے؟ چاند نے اپنا چہرہ بادلوں کے پیچھے چھپا لیا. ایک ہی مثال ہے بس، باقی اور کیا کریں گے؟ ڈیتھ لیز، یہ والی دوسری لکھ لیجیے، ڈیتھ لیز ہز آئسی ہینڈس آن کنگس. یہ ایک مثال ہو گئی. اب اپوسٹرافی میں آئیے. اپوسٹرافی وہ فگر آف اسپیچ ہے، اپوسٹرافی وہ فگر آف اسپیچ ہے جس میں کسی مرنے والے کو یعنی مردہ کو، کوما غیر حاضر کو، اور کسی مجسم شخص کو یا تجسیم شدہ شخص کو مخاطب کیا جائے. ایک چیز اور بھی، آئیڈیا بھی لکھ لیجیے. ایسے بہت سی چیزیں ہیں، آئیڈیا بھی لکھ لیجیے. تو یہ وہ اپوسٹرافی وہ فگر آف اسپیچ ہے جس میں کسی مردہ کو، کسی غیر حاضر کو یا کسی تجسیم شدہ شخص کو یا کسی نظریے کو، اور اس کے بعد بھی وغیرہ وغیرہ، یا کسی نظریے کو یا کسی نظریے وغیرہ وغیرہ کو مخاطب کیا جائے. اپوسٹرافی وہ فگر آف اسپیچ ہے جس میں کسی مردہ کو، کسی غیر حاضر کو، کسی تجسیم شدہ شخص کو یا چیز کو، شخص نہیں، تجسیم شدہ چیز کو، تجسیم شدہ چیز کو، چیز لکھیے گا، شخص نہیں، یا کسی نظریے کو یا کسی نظریہ وغیرہ وغیرہ کو مخاطب کیا جائے.
مثال اس میں بہت سی آپ کو ملی ہوئی ہیں. ڈیتھ کو یہاں مخاطب کیا گیا او ڈیتھ. سولیٹیوڈ کو تنہائی کو مخاطب کیا او سولیٹیوڈ او سولیٹیوڈ. اور اسی طرح او ورلڈ او لائف او ٹائم. یہاں ملٹن کو مخاطب کیا, مردہ ہو چکے ملٹن, ان کو مخاطب کر رہے ہیں او ملٹن. اور اس کے بعد عورتوں کی کمزوری کو مخاطب کیا او فریلٹی, کمزوری او فریلٹی. تائی نیم از وومن, تیرا نام عورت ہے. یعنی کمزوری ایک نظریہ ہے, اس کا نام عورت ہے, کمزوری کا نام عورت ہے. او فریلٹی مانے کمزوری. اس میں تو سب وہی ہیں. یہاں پر سیلر کو مخاطب کیا, شپ کو مخاطب کیا, اور اسٹرانگ اینڈ گریٹ دیکھیے سب. سیل یونین کو مخاطب کیا. یہاں گریو کو مخاطب کر رہے ہیں او گریو, ویئر از دائی وکٹری, تیری فتح کہاں ہے اے قبر. گریو کو مخاطب کر رہے ہیں او گریو. اسی طرح لبرٹی کو مخاطب کر رہے ہیں. لبرٹی آزادی ایک نظریہ ہے. لبرٹی ججمنٹ کو مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے, یہ تخاطب ہے. بولو وکٹری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وکٹری وکٹری او گریو والے میں نا جملے میں وکٹری فتح, وکٹری بنے فتح, فتح. اب آگے دیکھتے ہیں آکسیمورون. آکسیمورون is a special form of anesthesia whereby two. اب اس کو ایسے لکھ لیے, اس میں تو وہ ایسے لکھا ہوا ہے. آکسیمورون اس فگر آف اسپیچ کو کہتے ہیں جس میں دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کیا جائے. دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کیا جائے. اس کی مثال کل ہم نے آپ کو بتا دیا تھا. دیکھیے she accepted, پہلی مثال دیکھیے she accepted it as the kind cruelty of surgeon's knife. یہ آپ کے اس میں تو صاف دکھ رہا ہوگا, اس میں صاف نہیں دکھ رہا ہے. بہرحال اس کو لکھ لیجیے. she accepted, ایک کم سے کم ایک مثال اور لکھ لیجیے. and having nothing he hath all. یہ مثال سب سے آسان ہے. تعریف ذرا دوبارہ کر دیجیے. یہ کون سی, یہ پہلی والی. اچھا تعریف, تعریف دوبارہ اس فگر آف اسپیچ کو کہتے ہیں, آکسیمورون اس فگر آف اسپیچ کو کہتے ہیں جس میں دو متضاد چیزوں کا استعمال ایک ساتھ کیا جائے. دو متضاد چیزوں کا استعمال ایک ساتھ کیا جائے. آکسیمورون اس فگر آف اسپیچ کو کہتے ہیں جس میں دو متضاد چیزوں کا استعمال ایک ساتھ کیا جائے. اب اس کی مثال ایکسپٹڈ, اس نے قبول کیا. اٹ, اس بات کو قبول کیا. کیسے قبول کیا؟ ایز دا کائنڈ کروئلٹی, بطور مشفق ظلم کے. آف دا سرجنٹ نائف, سرجنٹ کہتے ہیں ڈاکٹر کو, ڈاکٹر کے چاقو کے مشفق ظلم. ایک طرف کائنڈ بھی ہے اور دوسری طرف کیا ہے, کروئلٹی بھی ہے. مشفق مہربان ظلم. تو وہ کیسا ظلم ہے؟ وہ ظلم تو لگ رہا ہے ظلم ہے, کاٹ رہے ہیں, جسم کا ٹکڑا کاٹ رہے ہیں, اس کو زخم جو ہے, مگر کاہے کے لیے کاٹ رہے ہیں؟ مرض کو دور کرنے کے لیے. تو یہ ایک مشفق کروئلٹی ہے, کائنڈ کروئلٹی ہے. کائنڈ بھی ہے اور کروئلٹی بھی ہے, دونوں چیزیں اکٹھا. دیکھیں ظلم بھی ہے وہ اور کائنڈ بھی ہے. جیسے اور بھی بہت سے جو ہے میٹھا زہر, جیسے کہتے ہیں میٹھا زہر. آدمی جب کسی فریب میں آتا ہے اور وہ اس کے جال میں پھنس جاتا ہے کسی فریب کے,
اور وہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے تو وہی کہتے ہیں کہ تو میٹھا زہر ہے. یا جیسے سگریٹ وغیرہ کو جو آدمی پیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کینسر بننے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ لیکن وہ انسان کی ایک لت پڑ جاتی ہے, تو اس کے لیے وہ ایک زہر بھی ہے اور میٹھا بھی ہے. تو یہ کیا ہے, آکسیمورون. She accepted it as the kind cruelty of the surgeon's knife. اس نے اس کو اس طرح قبول کیا جیسے کہ کوئی ڈاکٹر کے چاقو کو مشفق ظلم کہے, جیسے مشفق ظلم کہے, اس کی بات کو اس نے اس طرح قبول کر لیا. یہ مطلب ہے اس کے کسی بھی نظریے کو وہ ہے شعر ہے اس کا وہ ٹکڑا ہے, تو کوئی نظریہ پیش کیا ہوگا اس نے جو بھاری بھی ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں شفقت کا مادہ بھی ہوگا. تو اس لیے اس نے کہا اس کی بات کو اس نے ایسے ہی قبول کر لیا جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کے چاقو کو کے مشفق ظلم کو برداشت کرتا ہے, ویسے ہی اس نے بھی برداشت کر لیا کہ اس کو وہ ظلم تو لگ رہا تھا, اس سے تکلیف تو تھی, لیکن تکلیف کے بعد پھر آرام بھی ملنا تھی. تو گویا کہ جیسے ڈاکٹر زخم کو چیرتا پھاڑتا ہے لیکن اس کے بعد سب خراب مادے نکل جاتے ہیں اور پھر مریض کو آرام مل جاتی ہے. اینڈ ہیونگ نتھنگ ہی ہیتھ آل. دوسری مثال ہے, اور کچھ بھی نہ رکھتے ہوئے وہ سب کچھ رکھتا ہے. کچھ بھی نہ رکھتے ہوئے وہ سب کچھ رکھتا ہے. دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. ہیت کے معنی کیا ہے؟ ہیتھ مانے ہیز, HAS ہیز. یہ پرانی انگلش ہے جو شعروں میں استعمال ہوتی ہے اور قرآن کے اور حدیث کے اور دینی جو ہے ترجمہ وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے. تو ہیتھ, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اسی چوتھی مثال بھی دیکھ لیجیے, یہ بھی جو ہے آپ کے لیے آسان ہے. He is idly busy nowadays. He is idly busy nowadays. وہ کاہلی کے ساتھ بڑا بیکاری کے ساتھ مشغول ہے, بیکار مشغول ہے, بیکار کاموں میں مشغول ہے. یہ مطلب ہے جو بیکار غیر مفید کاموں میں مشغول ہو تو اس کو وہی کہیں گے he is idly busy. مطلب سیکنڈ والے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سیکنڈ والے کا ترجمہ and having nothing, اور کچھ بھی نہ رکھتے ہوئے. ہے مانے رکھنا اور having مانے رکھتے ہوئے, کچھ بھی نہ رکھتے ہوئے. he hath all, اس کے پاس سب کچھ ہے. he has all, اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کی کوئی بھی ضرورت وہ خالی نہیں رہتی, پوری ہو جاتی ہے. اللہ کے اس پر اتنا کرم ہے کہ ساری ضرورتیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں. having nothing he hath all. اسی طرح he is idly busy. دیکھیں idly بھی ہے, کاہل بھی ہے اور busy بھی ہے. کاہل بھی ہے اور busy بھی ہے. تو he is idly busy. یہ اس شخص کے لیے جو بالکل کاہل ہو, پڑھا لیتا ہو, اس کے لیے اگر کہا جائے بھائی بہت کاہل ہو تو وہ ایک عام طریقہ ہے. لیکن ایک طریقہ یہ کہا جائے بھائی آپ تو بہت مشغول ہیں, واقعی کاہلی کے ساتھ اتنا مشغول ہیں جس کی انتہا نہیں. تو دیکھیے اس میں چاشنی بڑھ گئی, تکلم کا جو ہے وہ ایک کشش میں بڑھ گئی. اسی طرح ہے the boy is regularly irregular. لڑکا جو ہے وہ ریگولرلی باضابطہ, irregular ہے, بے ضابطہ ہے. یعنی بے ضابطہ بھی ہے تو باضابطگی کے ساتھ ہے, پابندی کے ساتھ بے ضابطہ ہے. تو ایک طرف تو بے ضابطہ, ایک طرف باضابطہ, دونوں ہی صفت اس میں موجود ہیں. تو جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ بہت غیر حاضری کرتا ہو اور پابندی کے ساتھ کرتا ہو, ایک دن چھوڑ کے حاضری کرتا ہو, تو اس لیے کیا کہا جائے گا, یہی کہا جائے گا کہ بھائی تو ایک تو کہا جائے کہ بہت غیر حاضری کرتا ہے تو ایک عام تکلم ہو گیا. لیکن آپ نے یہ کہہ دیا he is regularly irregular, تو اس میں چاشنی بڑھ گئی. وہ لڑکا جو ہے وہ باضابطہ بے ضابطہ ہے. اسی طرح اور بھی آپ کی مثالیں ایک آدھ ہیں, وہ نیچے آئیے دیکھیے. he is the, نیچے والی مثال دیکھ لیجیے. he is the wisest fool in the group. he is the wisest fool in the group. he is the wisest fool in the group. وہ سب سے عقل مند بے وقوف ہے in the group, گروپ میں عقل مند بھی ہے اور بے وقوف بھی ہے. تو گویا کہ جیسے کوئی کہے کہ بھائی بہت اچھے نمبروں سے فیل ہوا ہے, تو کیا مطلب ہے, بالکل فیل ہو گیا, 0 ملا. بہت اچھے نمبر سے تو وہی ہوگا 100% جو ہے وہ ناکام ہوا. کیا مطلب 100% بھی ہے اور ناکام بھی ہے. تو
اچھے نمبرات سے بھی ہے اور ناکام بھی ہے، اسی طرح بھی ہے. He is wisest fool. سب سے زیادہ عقل مند بھی ہے. عقل مندی کے ساتھ کیا ہے؟ بے وقوف ہے. یعنی بے وقوفوں میں سب سے زیادہ عقل مند تو گویا کہ بالکل گرا ہوا آدمی ہے. تو اس کی بے وقوفی کو زیادہ بتلانے کے لیے بہت زیادہ بے وقوف ہے. He is the wisest fool in the group. تو یہ ہو گیا آپ کا آکسیمورون. اب آئیے ہائپر بولی. ہائپر بولی میں جو ہے مبالغہ آپ جانتے ہی ہیں، ایسا فگر آف اسپیچ جس میں کسی حقیقت کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے، جس کو آپ کہتے ہیں اوور اسٹیٹمنٹ، بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے. ایسا فگر آف اسپیچ جس میں کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے تو اس کو ہائپربولی کہتے ہیں. مبالغہ کر کے کسی چیز کو بیان کیا جائے، کسی چیز کو مبالغے کے ساتھ بیان کیا جائے. تو اس کی مثال آپ دیکھیے بہت سی ہیں اس میں. مثال جیسے آپ نے کہا، یہ پہلی مثال جو ہے لیکن سخت ہے. آپ اس میں مثال لے لیجیے 10,000. یہ دیکھ لیجیے، یہ 10,000 saw I at a glance. 10,000 کو میں نے دیکھ لیا ایک ہی نظر میں. 10,000 کو 10,000 saw I at a glance. ایسے 10,000 saw I at a glance. میں نے ایک ہی نظریے میں، گلانس میں نظریہ، میں نے ایک ہی نظر میں نظر گلانس میں نظر، ایک ہی نظر میں نے 10,000 کو دیکھ لیا. تو ایک نظر میں کیسے 10,000 کو آدمی دیکھ لے گا؟ وہ مطلب مبالغہ ہے. بھائی ہماری نظر اتنی تیز ہے، اپنی نظر کو بتانے کے لیے یہ انہوں نے کیا. اور اس کے بعد اس کے بعد جو مثال ہے وہ یہ آپ لے لیجیے. چھٹی مثال، ریورس آف بلڈ فلوڈ ان دا بیٹل. ریورس آف بلڈ فلوڈ ان دا بیٹل. خون کی ندیاں، ریورس آف بلڈ، بلڈ مانے خون، خون کی ندیاں فلوڈ کیا ہو گئی؟ بہ گئی. ان دا بیٹل، جنگ میں خون کی ندیاں بہ گئی. جنگ کی گھمسان، جنگ کو بتانے کے لیے، اس کی شدت کو بتانے کے لیے یہ چیز استعمال. ارے بھائی وہاں تو خون کی ندیاں بہ گئی. خون کی ندیاں بہتی نہیں، کہاں خون کی ندیاں ہوتی؟ ندی کہاں خون بہ جائے گا؟ لیکن یہ پتہ بھی نہیں چلتا. آدمی جو ہے گرتا ہے، جو ہے خون بہتا ہے، کچھ دن بعد خود ختم ہی ہو جاتا ہے، نشانات خالی تھوڑے بہت پڑے رہتے ہیں. لیکن کہیں خون کی ندیاں بہ گئی، مطلب کہ بہت گھمسان کی جنگ ہوئی، بہت آدمی مرے، لاکھوں آدمی کٹ گئے. تو اس مثال کو بتانے کے لیے یہ مثال آتی ہے. تو مبالغہ، اس کو مبالغہ کہتے ہیں. تو اوور اسٹیٹمنٹ جو ہے، بات بڑھا چڑھا کر بیان کی جائے. ریورس آف بلڈ فلوڈ ان دا بیٹل، یہ مثال آپ کی ہوگی. اب اس کے بعد آئیے اونوموٹوپیا میں. اونوموٹوپیا تو اس فگر آف اسپیچ میں لکھے، اس فگر آف اسپیچ میں آواز کے ذریعے مفہوم کو ادا کیا جاتا ہے. اس فگر آف اسپیچ میں آواز کے ذریعے مفہوم کی ادائیگی کی جاتی ہے، ایسے بھی سکتے ہیں. تو اس فگر آف اسپیچ میں آواز کے ذریعے مفہوم کی ادائیگی کی جاتی ہے. اب جیسے آپ کہیں کہ پہلی مثال گرنٹ گوز دا ہاک. کون سا تھا یہ ابھی بولا آپ نے جو؟ اونوموٹوپیا. اونوموٹوپیا آپ کہہ سکتے ہیں، پویا بھی کہہ سکتے ہیں، پیا بھی کہہ سکتے ہیں. اونوموٹوپیا. تو اس کی تعریف بتا دیجیے ایک بار. یہ وہ فگر آف اسپیچ ہے جس میں آواز کے ذریعے سے مفہوم کو ادا کی جا سکے، مفہوم کی ادائیگی کی جائے، جس میں آواز کے ذریعے مفہوم کی ادائیگی کی جائے. اب اس میں مثال، پہلی مثال دیکھیے. گرنٹ کہتے ہیں خنزیر کی آواز کو. ایسے آپ کہیں کہ سور جو ہیں وہ بہت چیختی ہوئی جا رہی ہیں، تو یہ عام طرز تکلم ہے. اسی کی آواز کو، جس طرح سے وہ آواز نکالتی ہیں
उसी तरह से आपने कहा ग्रंट, तो वो आवाज उसकी ग्रंट की होती है, ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग, स्वर, हॉग माने स्वर, स्वर जो है वो चीखती चीखती गड़गड़ करती थी, ग्रंट ग्रंट करती जा रही, जिस तरह तो वो अपनी आवाज निकालती है, उसी का ये लफ्ज है, ग्रंट करती हुई जा रही है। और इसी तरह द स्नैक हिसेस, स्नैक जब बोलता है तो आप कह सकते हैं कि अरे भाई कहीं सांप बोल रहा है, तो ये तो एक आम तर्ज तकल्लुम है, लेकिन आप सांप को जो आवाज निकलती है उसी आवाज में नकल करके बताएं। जैसे आप कहें सांप तो हिस, कहीं सांप हिस हिस कर रहा है, हिस हिस कर रहा है, हिसेस, देखिए हिसेस उसका अंग्रेजी में क्या है, हिसेस। तो एक तो ये कि सांप इज स्पीकिंग समवेयर, सांप इज द साउंड इज स्नैक इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, कहीं से सांप की आवाज आ रही है, एक तो ये तकल्लुम है। और एक आप सीधे सीधे कहते हैं स्नैक इज हिसिंग, कहीं पर सांप हिसिस कर रहा है, हिस हिस कर रहा है, तो ये क्या है, चाशनी को बढ़ाने वाली चीज, हिस। हॉग का मतलब क्या है? एक बार मौलाना हाइपरबोल की भी बता दीजिए। हाइपरबोली जो है वो ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें बात किसी हकीकत को बढ़ा चढ़ा करके बयान किया जाए, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बयान किया जाए। मौलाना साहब, हॉग का काय मतलब क्या है? काय काय गोज द करो, हाँ काय गोज द करो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गाय 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 गोज द करो, कौवा जो है काय काय कर रहा है, बहुत ठीक है। तो यही असल है। जैसे आप कहें कुत्ते के लिए कहें कुत्ता, वैसे कुत्ते के लिए बार्क आता है और कुत्ते के लिए बोलना भी आता है, उर्दू में आप बोलना भी कहते हैं और भौंकना कहते हैं। तो आप भौंकना भी वही भौंकना जो है वो बार्क कहलाता है। लेकिन आप कहें इस तरह कहें कि द डॉग इज डूइंग भौं भौं, कुत्ता भौं भौं करता है ना, द डॉग इज डूइंग भौं भौं, जैसे आपने अभी कहा काय काय गोज द ग्रो, कौवा जो है काय काय कर रहा है। इसी तरह ये भी है, द डॉग इज डूइंग भौं भौं, कुत्ता जो है भौं भौं कर रहा है। या द कॉक इज डूइंग कुकड़ू कू, द डॉग इज डूइंग, द कॉक इज डूइंग कुकड़ू कू। ये कुकड़ू कू के आवाज से आप कुकड़ू कू ही उसके आवाज को जो है नकल में कहिए, जब मुर्गा बोल रहा हो तो आप कहें मुर्गा जो है वो कुकड़ू कू कर रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से और भी है, जैसे लाइन रोर्स, लाइन जो है वो दहाड़ रहा है, रोर्स लाइन दहाड़। उर्दू में आप यही कहते हैं, शेर को कहाँ कहते हैं कि शेर बोल रहा है, अक्सर शेर को यही कहते हैं शेर दहाड़ रहा है, और शेर बोल रहा भी कहते हैं, लेकिन जब दहाड़ना का लफ्ज आ जाएगा तो उसकी पूरी वजाहत हो जाएगी, पूरी हकीकत जो है बयान हो जाएगी। तो ये इस चीज से जो है चाशनी पैदा हो जाएगी। अब बस इतनी ही मिसालें काफी हैं, और उसके बाद बस वो इसमें कुछ है नहीं, ये चीजें जो है आपकी हो गई। अब उसके बाद हमारा ख्याल जरा सा थोड़ा सा आपका एक चीज रह गई है, वो चीज कहिए तो बता दें, फिर अगले हफ्ते के लिए रखें। अगले हफ्ते मौलाना इंशाअल्लाह ताला। मौलाना क्या है वो, है क्या? पूरा नहीं ना जी सिलेबस पूरा हो गया क्या है? हजरत? सिलेबस पूरा हुआ या नहीं? अरे सिलेबस पूरा हुआ नहीं हुआ तब भी, अब भी कहाँ है सिलेबस, कुछ बाकी है, लेकिन